بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو تمام شفاؤں کا، تمام کامیابیوں کا مالک ہے۔ ناظرین، ایک بڑی اہم ویڈیو کے ساتھ پروفیسر حکیم میاں محمد خلیل آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سال ہر سال سے اگر میڈیسن یوز کر رہے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوائی اثر نہیں کر رہی، شفا نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ آگے چلتا رہے اور لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ جی ناظرین، تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ناظرین، میں نے اپنی پریکٹس میں سینکڑوں لوگ ایسے دیکھے کہ جو سال ہر سال سے میڈیسن لے رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ اپنی درد کے مداوے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہی درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ناظرین، علاج سنتے نبوی ہے اور ہمیں یہ علاج کروانا چاہیے، اور علاج کے لیے کچھ چیزیں مد نظر رکھنا ہوں گی کہ آپ جس سے علاج کروا رہے ہیں کیا وہ ایک ماہر معالج ہے، قابل معالج ہے، کیا وہ کوالیفائڈ معالج ہے، کیا آپ جس مرض کے لیے اس کے پاس گئے ہیں کیا وہ اس پہ مکمل عبور رکھتا ہے، اس کی اناٹمی فزیالوجی جو کو سمجھتا ہے، اس کی پیتھالوجی کو سمجھتا ہے، اس کے علاج کے بارے میں وہ مکمل معلومات رکھتا ہے، اور اس طرح کے مرض کے مریضوں کے اس کے پاس کتنی ریشو ہے اور وہ کتنے فیصد کامیاب علاج جا رہا ہے اس کا۔ تو یہ اگر چیزیں ہیں اور اس کے باوجود آپ جگہ جگہ سے گھوم پھر کر بھی آپ شفا نہیں پا رہے، تو علاج کے علاوہ بھی کچھ ایسے محرکات ہیں جو آپ کی شفا میں، آپ کے مرض کی مداوت میں رکاوٹ ہیں۔ ناظرین، کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو نظر بد سے لگتے ہیں، جن کا حدیث میں ذکر بھی ہے۔ تو نظر بد کے لیے اگر کوئی ایسی ہے، بچے خاص کر بچوں میں وہ اکثر روتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس کو کچھ قرآن پاک کی آیات یا سورہ وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ کچھ جادو کے اثرات ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں، اس کے لیے لوگ روحانی پیشواؤں کے پاس جاتے ہیں۔ میڈیسن جیسے ہی وہ کھاتے ہیں ان کو اس سے پرابلم ہوتی ہے، یا میڈیسن بالکل وہ اثر نہیں کرتی، تو وہ جادو کے یا سحر کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے اگر بار بار مریض کو دوائی اچھی سے اچھی دی، آپ نے اچھی تشخیص کی اور وہ اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے بارے میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جادو یا سحر کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ سورہ بقرہ کی آخری آیات 3 آیات پڑھ کے تو آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں، اول آخر درود شریف، اور 3 دفعہ یہ پڑھ کے تو یہ اپنے جسم پہ پھونکے، ہاتھوں پہ پھونکے، تو پورے ہاتھوں پہ یہ پورے جسم پہ آپ اس کو ہاتھوں کو پھیریں۔ یہ سنت بھی ہے، جادو کا علاج بھی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ بیماری یا تو امتحان ہوتی ہے یا آزمائش ہوتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے بھی اگر یہ بیماری اس پہ آئی ہے تو علاج سنت ہے، لیکن اس کی رضا کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ استغفار کا زیادہ ورد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں،
اور اس آزمائش سے کامیابی کے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ تو ناظرین، میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے کسی غلط بول کی وجہ سے خدا کی پکڑ میں آ گئے، قدرت کی پکڑ میں آ گئے، اور وہ برسہ برس سے علاج کروا رہے ہیں، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، ان کا مرض ختم نہیں ہو رہا، اور وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں کا علاج ادویات میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کا علاج اپنی اصلاح میں ہے۔ ایسے مریض جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو آپ سمجھائیں کہ آپ علاج جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خدا سے رجوع کریں، اس سے اپنے گناہوں کی، اپنے الفاظ کی معافی مانگیں، اپنے کردار کی معافی مانگیں، تاکہ آپ اس کی پکڑ سے نکل سکیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ اس طرح کی پرابلم دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے مریض، جب بھی ایسا کوئی مریض آپ کے پاس آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کہیں کہ وہ صدقہ ضرور دے، حسب تفریق، جتنی اس کے پاس گنجائش ہے یا اس کی استطاعت ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، وباؤں کو ٹالتا ہے۔ تو حدیث کی روح سے یہ میں تو اکثر اپنی پریکٹس میں اکثر جو ہے کس قسم کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ برسہ برس سے میڈیسن لے رہے ہیں، مرض کا علاج کروا رہے ہیں، اچھے سے اچھے معالج سے رجوع کر رہے ہیں، اچھی سے اچھی ڈائگنوز کروا رہے ہیں، اچھی سے اچھی میڈیسن لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شفا یاب نہیں ہو رہے، میڈیسن ان پہ اثر نہیں کر رہی۔ تو ایسے لوگوں کو علاج جاری رکھیں، علاج سنت ہے، علاج آپ نے ان کا بند نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی تدابیر کرنی ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ صدقہ لازمی دیں، اور جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق دیں، اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار میں اول احد درود شریف، الحمد شریف 7 دفعہ یہ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے یہ پئیں، یا ان کو دم کر کے دے دیں۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں بڑا اثر ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کرائیں، اور نماز کے بعد وہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 دفعہ اول احد درود شریف پڑھ کے یہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ پھیریں۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا علاج جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہی جو میڈیسن اب کام نہیں کر رہی تھی، اب یہی میڈیسن کام کریں گی، اور اس میں رب کی رضا بھی شامل ہو جائے گی، اور رب کی طرف سے شفا بھی آئے گی، کیونکہ اب میڈیسن کے ساتھ ساتھ، علاج کے ساتھ ساتھ اس سے ذات باری کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو شفاؤں کا مالک تو وہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے امید ہے کہ آپ مکمل شفا یاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔